الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب يوم كبير. یہ سورہ ہود کی آیات ہیں 3 اور 4. ان کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقیناً تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر اور بشیر ہوں. نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان معیشت عطا کرے گا، اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا. اور اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دنیا میں آج کل کسی نہ کسی رنگ میں تقریباً ہر جگہ ہی فساد برپا ہے، اور یہ نتیجہ ہے انسان کا اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو بھولنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ کا قرب عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور عبادت کیا ہے؟ صرف 5 فرض پورا کرنے کے لیے 5 وقت نمازیں ادا کرنا یا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. ان نمازوں کو بھی سنوار کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر صرف نمازوں کے ظاہری سنوار سے ہی عبادت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ
اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ہر معاملے میں پیروی کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا ایک انسان بن سکتا ہے، ایک مومن بن سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک عجیب بات سوال مقدر کے جواب کے طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی اس قدر تفاصیل جو بیان کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے؟ انتہا تفاصیل بیان کی گئی ہیں، تفصیلیں بیان کی گئی ہیں، قرآن شریف میں احکامات ہیں، ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے، یہی اس کی پیدائش کا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی کساوت کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے فصل لگانے سے پہلے۔ عرب کہتے ہیں مورن معبد، جیسے سرما کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینے کی جاوے، فرمایا کہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینے کی جاوے، شیشے کی جاوے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے، اور اگر زمین کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ بس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ بس یہ ہے عبادت کہ اپنا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لینا۔ اس طرح زمین ہموار کرو جس طرح ایک زمیندار فصل لگانے سے پہلے کرتا ہے۔ اس طرح چمکاؤ اپنے دل کو جس طرح ایک صاف شفاف شیشہ چمک رہا ہوتا ہے جس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب ایسی صورت ہوگی تو جس طرح ذمہ دار کی زمین میں اچھی طرح تیار کی گئی زمین میں پھل لگتے ہیں، اچھے پھل لگتے ہیں، اسی طرح دل میں بھی، انسان کی روح میں بھی اچھے پھل لگیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ما سوائے اللہ کے کنکر اور سنگریزے زمینیں دل سے دور نہ کر لو اور اسے آئینے کی طرح مصفہ اور سرما کی طرح باریک نہ بنا لو، صبر نہ کرو۔ بس یہ چیز ہے کہ مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ، اور اس وقت تک ایک مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، صبر نہیں کرنا چاہیے جب تک اپنی یہ حالت نہ کر لے۔ بس آج کل کے فساد سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان براہ راست
کسی فساد میں اور یا شر میں ملوث نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی ماحول کے زیر اثر وہ فساد اور شر اس پر بھی نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر نہ صرف حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ لاشعوری طور پر ظلم میں بھی حصہ دار بن جاتا ہے انسان۔ اس کی موٹی مثال تو آج کل احمدیوں کے ساتھ جو بعض ملکوں میں ہو رہا ہے اس کی ہے۔ بعض لوگ جو احمدیت کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں، وہ بھی مخالفین احمدیت کی وجہ سے، اور خاص طور پر پاکستان میں ملکی قانون کی وجہ سے بے شمار جگہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دست کرتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کی عبادتیں لاشعوری طور پر خدا تعالیٰ کے بجائے ان دنیا داروں کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بظاہر وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن دل میں نہ صحیح لیکن لاشعوری طور پر وہ ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور یہ چیز کہ جب دین کو دنیا کے ساتھ ملا لیا جائے اور دین میں جب بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پامالی ہوتی ہے۔ مذاہب کی تاریخ میں اسی طرح سے ہوتا آیا ہے ہمیشہ کہ ایک وقت میں آ کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے قوموں میں انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب دین اپنی اصل سے ہٹ جائے، اس کی روح ختم ہونی شروع ہو جائے، تو پھر قوموں کو وارنے کے لیے، ان کو صحیح دین کی طرف واپس لانے کے لیے، عبادت کی روح قائم کرنے کے لیے انبیاء براہ راست خدا تعالیٰ سے رہنمائی پا کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور جب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جہاں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقیقی اسلوب اور طریقے مسلمانوں کو سکھائے گئے، ماننے والوں کو سکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل تھے جن میں خدا تعالیٰ کی صفات ایک بشر میں جس حد تک کاملیت کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں پیدا ہو گئیں، پھر ہمیں حکم فرمایا کہ یہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ یہ وہ رسول ہے جس کی نمازیں اور نوافل ہی عبادت نہیں تھے، بلکہ ہر قول و فعل عبادت تھا۔ بس یہ عبادت کے معیار حاصل کرو، گو دین اب تا قیامت اس پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت سے مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا کہ جس طرح سے ہمیشہ سے یہ طریق چلا آیا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد دین میں اپنی بنیاد سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی حالت فساد اور دین سے دوری پیدا ہو گئی۔ تو باوجود اس کے کہ آپ آخری نبی ہیں، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا شریعت لے کر، آپ کی کتاب آخری شرعی کتاب ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ یہ حالت پیدا ہوگی کہ دین سے دوری پیدا ہو جائے گی۔ اور
جب یہ دوری اپنی انتہا کو پہنچے گی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کا عاشق صادق دین کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور عبادت کی حقیقت بیان کرے گا۔ اور یہ سب کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی کرے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھ رہی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اس سے دور رہ کر اپنے اپنے طریق پر اپنا طریق جو فرقہ ہے مسلمانوں کا وہ اپنائے ہوئے ہے، جس سے سوائے فساد کے اور کچھ دنیا میں پیدا نہیں ہو رہا، خاص طور پر مسلمان دنیا میں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ اسلام کی بدنامی کا بھی موجب بن رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج سے 1400 سال پہلے نذیر تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر اور بشیر ہوں۔ بس آپ کا زمانہ تا قیامت ہے، آپ تا قیامت نذیر و بشیر ہیں۔ اور آج بھی اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی ہوشیار کرنے والے ہیں۔ نذیر کا مطلب صرف خوف دلانا نہیں ہے، بلکہ خوف دلانا نذیر کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوشیار کرنا ہے، تاکہ ہوشیار ہو جاؤ، ان خرابیوں سے بچو، برائیوں سے بچو۔ آپ اب یہی فرماتے ہیں کہ میں نذیر ہوں، اسلامی تعلیم کی حقیقت سے دور ہٹ کر دین و دنیا کے نقصانات کا مورد بنو گے، قطع نظر اس کے کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، مجھ پر ایمان لانے والے ہو، لیکن اگر دین پر پوری طرح کاربند نہیں تو پھر جو نقصانات ہو سکتے ہیں ممکن وہ تمہیں بھی ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس حقیقت کو سمجھ لو گے کہ آخرین میں مبعوث ہونے والا بھی قرآنی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے آیا ہے، عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے آیا ہے، تو پھر تمہیں دنیا و آخرت کی بشارتوں کی بھی خوشخبری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے ذریعے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی ذکی النفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی منزل کو طے نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کے انتظام و انصرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سچے جانشینوں کا سلسلہ فرمایا۔ فرماتے ہیں جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا بچہ نہیں ہے نلائی گوڈی دینے سے کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا، پودوں کو کاٹ دے گا، اسی طرح پر یہ ذمہ داری جو روحانی ذمہ داری ہے کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو۔ جو تخم ریزی، آب پاشی، نلائی کے تمام مرحلے طے کر چکا ہو، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کامل
کی ضرورت انسان کو ہے۔ مرشد کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے جیسے ایک نادان و ناواقف بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ عبادت خود ہی آ جائے گی، نہیں، جب تک رسول نہ سکھلائے۔ انقطاع اللہ اور تبتل تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے آگے اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ پھر تباً سوال پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر تباً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیوں کر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا۔ اور اس کا علاج کیا بتلایا اللہ تعالیٰ نے؟ علاج اس کا استغفار بتایا کہ استغفار کرو، خالص ہو کر استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے دور رہنے کا عزم اور کوشش کرو گے تو وہ حقیقی استغفار ہوگا۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سچے جانشینوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آپ کے اس کے بعد سلسلہ جو ہے سچے جانشینوں کو بھیجتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بلکہ آئندہ زمانوں تک کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں جو خاتم الخلفاء ہیں۔ بس حقیقی استغفار کرنے والا اور عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے کی یقیناً خدا تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا اگر وہ سچے جانشین کی حقیقی اتباع بھی کرنے والا ہو، اس کے حکموں پر چلنے والا بھی ہو، اس کے بھیجے ہوئے فرستادے کو قبول کرے، پھر اس تعلیم پر عمل کرے جو دی جا رہی ہے۔ بہرحال جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج استغفار بتایا ہے۔ یہ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں استغفار کا طریق سکھایا گیا ہے، بتایا گیا کہ استغفار کس طرح کرنی ہے۔ بس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان معیشت عطا کرے گا اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ حقیقی استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اس سے اس کی مدد کے طالب ہو، اس سے دعائیں کرو کہ وہ تمہارے دلوں کے زنگ دھو کر خالص بندہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وعدے کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص آج ایک راستہ اختیار کرتا ہے، کل دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، استغفار میں مستقل مزاجی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ استغفار نہیں ہے۔ بس حقیقی استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان جذبات و خیالات سے بچنے کی دعا مانگی جائے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں روک ہیں۔ اور جب یہ معیار حاصل ہو جائے گا، یہ جذبات دبانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو پھر توبو الیہ کی حالت پیدا ہوگی۔ وہ حالت پیدا ہوگی جب انسان مستقل مزاجی سے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب یہ حالت ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرر بن جاتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی استغفار اور توبہ صرف الفاظ دہرا لینا یا منہ سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔
بلکہ ساتھ ہی اپنی حالت کی تبدیلی کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے جب انسان اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے پھر جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، دینی اور دنیاوی فائدے ملتے ہیں، دنیا و آخرت کے فائدے اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مورد انسان بنتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں استغفار کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یاد رکھو کہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں، ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ ایک چیز جو ہے قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ طاقت حاصل ہو جس سے انسان برائیوں اور گناہوں سے بچے، اور دوسری چیز جو قوت حاصل ہو گئی، جو طاقت حاصل ہو گئی، اس کا عملی اظہار بھی ہو، پھر انسان کا ہر قول و فعل اس کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ فرمایا قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ استغفار جو ہے اس کا دوسرے لفظوں میں نام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلا مقدروں اور موگریوں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے، اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے۔ استغفار جو ہے ایک مسلسل کرنے سے انسان کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے، طاقت آتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے، جو چاہتا ہے کہ اپنی روحانی طاقت میں اضافہ کرے اس کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ غفر ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ استغفار کرتے رہو تو ان جذبات اور خیالات کو انسان دبائے گا جو اس بات سے روکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی جائے، جو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں بے شمار احکامات کی، سینکڑوں احکامات کی صورت میں ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر ایک آدھ حکم کو بھی اور نیکی کو بھی تم اہمیت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے تو تم پوری کوشش نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے۔ اب زہریلے مواد کیا ہیں؟ شیطان کے مختلف حملے ہیں، دنیا کی چکا چوند ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں قرآن کریم میں نواہی ہیں جن کے نہ کرنے کا جن کے بارے میں حکم ہے، ان سے نہ بچنا، یہ سب زہریلے مواد ہیں۔ تو جب استغفار کرے گا تو ان زہریلے مواد سے، ان بری باتوں سے، ان بدیوں سے انسان بچے گا اور نیکیاں جو ہیں ان برائیوں پر غالب آ جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجاوری تیراہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں، ایک سمی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے، یعنی ایک زہریلا مادہ ہے جس کی ترغیب دینے والا، جس کو توجہ دلانے والا، جس سے کام لینے والا شیطان ہے۔
یہ زہریلا مادہ ہے، اور دوسرا تریاکی مادہ ہے، علاج کرنے کا مادہ ہے، برائیوں کا علاج کس طرح کیا جائے۔ جب فرمایا کہ جب انسان، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اندر موجود ہیں، زہریلا مادہ بھی اور تریاکی مادہ بھی، برائیاں بھی انسان کے اندر موجود ہیں اور اچھائیاں بھی انسان کے اندر موجود ہیں۔ اگر اچھائیوں سے برائیوں کو نہیں دباؤ گے، نیکیوں سے برائیوں کو نہیں دباؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غفران کے نیچے اس کی مدد مانگتے ہوئے نہیں آؤ گے، تو وہ برائیاں قبضہ جما لیں گی۔ فرمایا کہ جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاکی چشمے سے مدد نہیں لیتا، تو سمی قوت غالب آ جاتی۔ بس تکبر، جب استغفار نہیں ہوگا تو جو دلوں پہ قبضہ کرنے والی چیز ہے وہ تکبر ہے، جو استغفار سے بھی روکتی ہے۔ جب تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے انسان، اور جو تریاکی چشمہ ہے، جو استغفار ہے، اس سے اگر مدد نہیں لیتے تو زہریلی قوت جو ہے پھر غالب آ جاتی ہے انسان پہ۔ لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، فرمایا لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے، اور یہی استغفار کے معنی ہے۔ بس یہ روح گداز ہونا حقیقی استغفار کیا ہے؟ ایسی استغفار جس سے روح گداز ہو کر بہہ نکلے۔ اور یہ روح گداز ہونا زبانی منہ سے استغفار کرنا نہیں ہے، بلکہ دل سے ایک جوش کی صورت میں استغفار نکلنی چاہیے، وہ استغفار ہے۔ اور جب یہ نکلتی ہے اور پھر آنکھ کے پانی کی صورت میں بہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، تو یہ پھر ایک انسان میں انقلاب پیدا کرتی ہے اور تبدیلی لاتی ہے۔ فرمایا یعنی یہ کہ اس قوت کو پا کر زہریلے مواد پر غالب آ جاوے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ استغفار سے طاقت آتی ہے۔ وہ استغفار، اس استغفار سے طاقت آتی ہے جو دلی جوش سے نکل رہا ہو، جیسا کہ بیان ہوا ہے، اور آنکھ کے پانی کی صورت میں اس کا اظہار ہو رہا ہو۔ وہ استغفار حقیقی استغفار ہے جو انسان میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو، اول رسول کی اطاعت کرو، دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ فرمایا کہ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو، جب قوت مل گئی تو توبو الیہ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رسول کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے۔ پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف اگر انسان جھکا رہے گا، اسے مدد مانگتا رہے گا، تو تب وہ حالت پیدا ہوگی جو توبو الیہ کی حالت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر کے اس کو برائیوں سے روکے۔ توبو الیہ کو مزید کھولتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم ہے، یعنی استغفار توبہ سے پہلے ہے اور اہم ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے، اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔
استغفار پہلے، اس سے مدد اور قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائے جاتے ہیں، دل ہر قسم کی ملونی سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار جب ہوگی، یہ اس لیے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر انسان کا دوسرا قدم جو ہے وہ توبہ ہے، جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ مستقل مزاجی سے پھر توبہ کے لیے بھی پھر مستقل مزاجی سے استغفار کرتے ہوئے توبہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنا، جس طرح آج کل رواج ہے بعض جگہوں پہ، یہ توبہ نہیں، بلکہ پہلے استغفار سے قوت حاصل کرو، پھر اس مقام پر پہنچو جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، نیکیوں کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو جائے، یہ توبہ ہو گئی۔ اور جب یہ حاصل ہو گئی تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر استغفار ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دے گا، اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاوے گا، اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اس میں ایک قوت پیدا ہو جاوے گی جس کا نام توبو الیہ ہے۔ اس لیے طبی طور پر بھی یہی ترتیب ہے، غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہتا ہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا کیا کر سکے گا؟ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مر جاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا یمتعکم متاعًا حسنا الی اجل مسمى، کہ ایک مقررہ میعاد تک اللہ تعالیٰ اچھی طرح اور اعلیٰ سامان عطا کرے گا۔ فرمایا کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پالو گے۔ ہر ایک حص کے لیے ایک دائرہ ہے، یعنی ہر ایک جو چیز جو حاصل کرنے کی قوت ہے، کسی چیز کو دریافت کرنے کی قوت، حاصل کرنے کی قوت ہے، پانے کی قوت ہے، طاقت ہے، اس کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ ایک دائرہ ہے جس میں وہ ہر انسان اپنی ترقی کے درجے جو ہیں وہ حاصل کرتا ہے، اور ہر ایک آدمی، فرمایا کہ ہر ایک آدمی نبی، رسول، صدیق، شہید نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ غرض اس میں شک نہیں کہ تفاضل درجات امر حق ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہر ایک ہر مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اور جو فضیلت ہے درجوں میں وہ قائم ہے۔ فرمایا کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر مواظبت کرنے سے ہر ایک سالک اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پالے گا، یعنی ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اگر مستقل مزاجی سے لگا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، مواظبت کا مطلب ہے کوشش کرتے چلے جانا اور لگے رہنا مستقل مزاجی سے کام پر، تو ہر انسان جو ہے جو بھی اپنی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کی، اپنی استعداد کے مطابق جو بھی اس کی استعداد ہے اپنے درجے اور مرتبے کو وہ پالے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ ہر ایک فضیلت والے شخص کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ بیان ہوا ہے دینی برکات ہر ایک کو اس زمانے میں ملتی ہیں، روحانی برکات اس زمانے میں ملتی ہیں اور اگلے جہان میں بھی ملتی ہیں، یہ فضیلت کی وجہ سے۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر زیادت لے کر آیا ہے تو خدا تعالیٰ اس مجاہدے میں اس کو زیادت دے گا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، کس کو کتنا دینا ہے، وہ فضل بھی ساتھ چل رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے انتہا بڑھا کر دینا چاہتا ہے تو اس توبہ اور استغفار اور توبہ کی وجہ سے پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر بھی دے دے گا، اور اس مجاہدے کی وجہ سے. لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ مجاہدہ ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، پھر بڑھائے گا اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ اور اپنے فضل کو پالے گا جو طبی طور پر اس کا حق ہے. ذی الفضل کی اضافت ملکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے، کیونکہ مالک ہے، طاقتور ہے، اس کی اپنی وجہ سے یہ اضافہ ہے، صرف محنت کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک ہونے کی وجہ سے اپنے فضل کو بڑھا کر جتنا مرضی چاہے دے سکتا ہے. اور یہ بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں اور اپنی طرف بڑھنے والوں، کوشش کرنے والوں کو بہرحال اپنے فضل سے نوازتا ہے. فرمایا کہ ذی الفضل کی اضافت ملکی ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محروم نہ رکھے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم نے ولی بننا ہے، جو ایسا کہتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں وہ دنی الطبع کافر ہیں، یعنی گناہ گار بھی ہیں، کافر ہیں. انسان کو مناسب ہے کہ قانون قدرت کو ہاتھ میں لے کر کام کرے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے، استغفار توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اپنی پوری کوشش کرو، باقی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، وہ کسی کو، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق نوازتا ہے. اب اس علمی اور روحانی باتوں کے جو بحث تھی، اس کے ساتھ اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مجالس کی کچھ باتیں بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کی مجالس میں لوگ سوال کرتے تھے. ایک ایسی مجلس میں استغفار کی اہمیت آپ نے کس طرح واضح فرمائی، اس بارے میں بیان ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں. لوگوں کو وظیفہ پڑھنے کا اس زمانے میں بھی تھا رواج، بڑا شوق تھا، اب بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ استغفار بہت پڑھا کرو. انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے. دو انسان کی حالتیں ہیں، یا گناہ نہ کرو، اور اگر گناہ ہو گیا ہے اور غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے انسان کو بچائے. فرمایا کہ استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. جب استغفار پڑھ رہے ہو تو دونوں معنوں کا لحاظ رکھو. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ایک تو گناہ نہ کرے انسان، گناہ سے بچنے کی دعا مانگے، اور پھر یہ کہ اگر ہو گیا تو اس کا بد انجام ظاہر نہ ہو. فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے. مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا بلکہ دل سے چاہیے. نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ ضروری ہے. بس یہ ہے استغفار کا مقصد، کہ گناہ کی معافی اور گناہ سے بچنا. اور گناہوں کی تفصیل جاننے کے لیے قرآن کریم کے احکامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک مجلس میں ایک شخص آیا، مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں بیٹھے تھے، اس مجلس میں ان کا واقف تھا، یا ان کو ملا آ کے، تو انہوں نے اس کو پیش کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کہ یہ شخص کئی پیروں اور گدیوں میں پھرا ہے، بڑے مشائخ کے پاس سے ہو کے آیا ہے، اب یہ یہاں آیا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ کیا کہتے ہو بتاؤ. تو کہنے لگا کہ حضور میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں، مجھ میں بعض عیب ہیں. اول میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں تھوڑے دن رہ کر پھر چلا آتا ہوں، اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی ہے.
دوسرے مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے، تیسرے عبادت میں دل نہیں لگتا، اور بھی بہت سے عیب ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا، اصل مرض تمہارا بے صبری کا ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے عوارض ہیں۔ اصل مرض جو ہے بیماری وہ بے صبری ہے تمہاری، باقی تو اس کی ذیلی مرضیں ہیں۔ دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جب کہ بے صبر نہیں ہوتا اور صبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا ہے، پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے؟ کیا ایک ذمہ دار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کی فکر میں ہو جاتا ہے؟ یا ایک بچہ کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت جوان ہو کر میری مدد کرے؟ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی عجلت اور جلد بازی کی نظیریں اور نمونے نہیں ہیں۔ وہ سخت نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جس کو اپنے عیب کی شکل میں نظر آ جائیں۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس کو اپنے اندر کی برائیاں اور عیب نظر آ جائیں، ورنہ شیطان بدکاریوں اور بدعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، کیونکہ شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو برائیوں کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ فرمایا پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر صبر اور استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بغیر اس کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اہل اللہ کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ پھونک مار کر اصلاح کر دیں، وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔ یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑتا نہیں کچھ بھی نہیں بنتا۔ جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے تو اپنے مرض بیان کرتا ہے، مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے، وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے، اگر تم اس کا علاج کرو تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے تو رفع ہو جائیں گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس وقت تک طلب میں لگا رہے جب تک کہ غرغرہ شروع ہو جاوے، آخری سانس تک لگا رہے۔ جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا، انسان بامراد نہیں ہو سکتا۔ بس یہ وہ مقام ہے صبر کا کہ آخری سانس تک انسان کوشش کرتا رہے۔ فرمایا کہ اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے تو ایک دم میں بامراد کر دے۔ یہ ضروری بھی نہیں کہ تم آخری سانس تک ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ایک دم پہلی دفعہ ایک دعا سے ہی، ایک سجدے سے ہی دعا قبول کر لیتا ہے۔ مگر عشق صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے، یعنی اس میں مستقل مزاجی سے دوڑتا رہے، چلتا رہے۔ سعدی نے کہا ہے، ایک فارسی شعر ہے، گر نبایت بدوست راہ بردن شرط عشق ہست در طلب مردن، کہ اگر دوست تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو عشق کی بنیادی شرط یہ ہے، بنیادی شرط اس کی طلب کی خواہش میں مرنا ہے۔ اس کو پانے کے لیے اس کی طلب کی خواہش میں مرنا یہ بنیادی شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ دو مرض ہیں، ایک مرض بیماری کا نام مستوی اور ایک مختلف قسم کا، نام نہیں بلکہ قسم۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مرض مستفی کہلاتا ہے، ایک مختلف۔ مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے، جب درد ہو رہی ہو، بہت زیادہ ہو، ظاہر ہو جائے، وہ مستوی کہلاتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے، اور مرض مختلف کی چنداں پرواہ نہیں کرتا۔ بعض چھپے ہوئے مرض ہوتے ہیں جن کا احساس نہیں ہوتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے،
اگر پھونک مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے میں کیوں تکلیفیں اٹھاتے؟ ابو جہل وغیرہ پر اثر کیوں نہ ڈال دیتے؟ دعا سے فوراً اثر ہو جاتا. ابو جہل کو جانے دو، ابو طالب کو تو آپ سے محبت تھی، غرض یعنی ابو طالب سے آپ سے محبت تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے. غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے. ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ایک شخص نے قرض کے متعلق دعا کی درخواست کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہتا میرا قرض بہت چڑھ گیا، کہ استغفار بہت پڑا کرو. انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، بچنے کے لیے غموں سے ان کو دور کرنے کے لیے یہ طریق ہے کہ استغفار پڑھو. یعنی غموں کو ہلکا اور کم کرنے کے لیے استغفار کرنی چاہیے. پھر فرمایا استغفار کلید ترقیات ہے، یعنی تمہاری ترقیات کی چابی استغفار میں ہے. بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ استغفار ترقیات کے دعوے تب کھولے گی، اتالے تب کھلیں گے جب ویسی استغفار ہو جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح انسان کو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے. ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ میرے لیے دعا کریں میرے اولاد ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ استغفار بہت کیا کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے. یاد رکھو یقین بڑی چیز ہے، یعنی جب استغفار کر رہے ہو تو خدا تعالیٰ پر کامل یقین بھی ہونا چاہیے. جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے. ایک موقع پر فرمایا آپ نے کہ انسان کو کمزوریوں سے بچنے کے لیے استغفار بہت پڑھنا چاہیے. گناہ کے عذاب سے بچنے سے استغفار ایسا ہے جیسا کہ ایک قیدی جرمانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرا لیتا ہے. ایک موقع پہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں پر دکھ کی مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. بس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ اور استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو بدعمالیاں ہاتھ سے گزر جاویں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاویں. جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اس کی محبت کا القاء کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فضل کسی پہ ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اس وقت آسمان پر اس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی منشا کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس پہ نظر نہیں رکھنی، فضل کی نظر نہیں کرنی، تو پھر لوگوں کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اس کے لیے. مگر جو ہی وہ توبہ استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے. ہاں، جب انسان سخت دل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث نہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی ناپسندیدگی کا اس پہ اظہار ہو رہا ہو تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ استغفار قبول کر لیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رحم پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے. غرض توبہ اور استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا. آج ان دنیا داروں کی بدعمالیاں ہیں جو مختلف ملکوں میں جنہوں نے ایک فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے. وہی لیڈر جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو عوام کا محبوب سمجھتے تھے، عوام کی نظر میں بدترین مخلوق ہو چکے ہیں، اور جو اپنے خیال میں اپنے مقام کو قائم کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم عوام کے بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. آثار ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ ان کی بھی باری آنے والی لگتی ہے. غرض کہ ایک فساد
جو ایک تو دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو حکومتیں بدلی ہیں اس نے مزید فساد پیدا کر دیا، اور آئندہ مزید کتنے فساد پیدا ہونے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا کو فسادوں سے بچائے۔ بس استغفار جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصود کو پورا کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور زمانے کے فسادوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان کو بچاتا ہے، ان راستوں پر چلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے راستے ہیں، جن سے دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ وہاں انسان کی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے، مشکلات سے نکالنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ بہت سارے واقعات میں نے پڑھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بے شمار فضلوں کا بھی وارث بنتا ہے انسان استغفار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم احمدیوں پر فضل فرمایا کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو ماننا ہے جس نے ہمیں عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور اس کے فضلوں کو سمیٹنے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، لیکن اس سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہمیں مستقل استغفار کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے، جسے ہر احمدی کو حرز جان بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔